بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ہے وقت جان و دل میرے اسلام کے لیے، پڑھیے درود رہبر اسلام کے لیے، زندہ رہے جو خدمت اسلام کے لیے، وہ منتخب ہیں حشر میں انعام کے لیے، شہرا ہے عام ساتھی کوثر کے فیض کا، دنیا تڑپ رہی ہے بس ایک جام کے لیے، وہ شام جو مدینے کے رستے میں آ گئی، صبح ازل ترستی ہے اس شام کے لیے، اور اعلان ہے نصیر یہ رب کریم کا، عشق رسول شرط ہے اسلام کی۔ معزز و محتشم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے پاک کلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے گئے نعتیہ اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تعارف کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ مبارک محفل جس کا آغاز اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر سے ہوا ہے، اس کے انعقاد کا مقصد ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب وارث وحید چودھری صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا، اور اس شکر کی، اس نعمت کی شکر آوری کے لیے انہوں نے اپنی خوبصورت بدن کا اہتمام کیا اور اپنے اعزاء و اپنے واہ کو یہاں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی اولاد کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کہ اللہ رب العزت ان کی اولاد کو والدین کے لیے نیک مطیع اور فرما بردار بنائے۔ بحیثیت طالب علم چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے انتہائی کرم فرما برادر مکرم جناب عزت باب ڈاکٹر محمود علی سید صاحب ہر مرحلے میں میرے سرپرست رہے، اور ان کی معاونت، ان کی شفقت میرے لیے سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کے حکم پر آج میں حاضر ہوا ہوں۔ معززین علاقہ، ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں بہت زیادہ پرفتن حالات ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں جانب لوگ مختلف نوعیت کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جنہیں بعض مسائل ایسے ہیں ہم انہیں حل کرنے کی دسترس اور اختیار رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہماری اختیار سے باہر ہیں۔ آج کی موضوع کی مناسبت سے میں اشارتاً چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ انسان پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک صرف اپنے وجود پر نظر ڈالے، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنے اختیار اور اپنے منصب کو چھوڑ کر صرف اپنے وجود پر نظر ڈالے تو خدا کی عزت کی قسم اس کے وجود کی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی۔ آج ہم جب اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، آپ نظر بنوانے جاتے ہیں، آپ دل کا علاج کروانا جاتے ہیں تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کا سارا سرمایہ قربان ہو جاتا ہے۔ اس ذات کا کتنا کرم ہے کہ انسان کو بذات خود اتنا قیمتی بنا دیا کہ اس کے وجود کی قیمت طے ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اس کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احتساب کا ایک عمل بھی رکھا، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ انسان کی تخلیق کے درجے ہیں، جیسے آیا ہے اس نے جانا ہے، اور ایک دن قبر میں جانا ہے، قبر سے پھر حشر میں جانا ہے، پھر میزان پہ آنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک دن رکھوں گا جسے یوم حشر کہتے ہیں۔ اس دن اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ نے دنیا میں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ساری نعمتوں کے بارے میں حشر کا دن رکھا گیا کہ دنیا میں نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا، اب جواب دو، اب حساب دو۔ تو وہ جو احتساب کا عمل ہے وہ اٹل ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راع
فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی وزارت نہیں ہے، ہم کیسے نگہبان ہیں، ہماری کون سی رعایا ہے؟ تو یہی میرا موضوع ہے کہ ہماری اولاد ہماری رعایا ہے۔ اگر ہم استاد ہیں تو ہمارے جو طالب علم ہیں وہ ہماری رعایا ہے، اور اولاد اللہ کی چونکہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے، تو جہاں ہم اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس نعمت کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ اس اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، اس اولاد کو بنایا کیا ہے؟ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم، اے اللہ تو نے رات بنائی ہے میں نے چراغ بنایا ہے، تو نے مٹی بنائی ہے میں نے پیالہ بنایا ہے۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے اگر اولاد سے نوازا ہے تو یہ اس کی عطا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوگی، بات بہت دور تک جاتی ہے۔ اللہ اس اولاد کے بارے میں پوچھے گا کہ اس اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہم سب کو نگہبانی میسر ہے، اگر ہم صاحبان اولاد ہیں تو یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد پر بھرپور توجہ دیں۔ کل اس کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی نیک تربیت کریں، اس کی اصلاح کریں۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جذبہ حب الوطنی سے آپ کا دل سرشار ہے یا جذبہ ایمانی سے آپ کا دل سرشار ہے، اگر آپ حقیقی معنوں میں پاکستان اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس دور میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صورت میں معاشرے کو اچھے افراد دیں۔ آپ کا بیٹا جب نکلے تو وہ قوم کا رہبر بن کے نکلے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، اور فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چمکتے دمکتے جو ستارے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ماں کی گود میں نہیں رہنا، انہوں نے ہمیشہ گھر کے سین میں آنگن میں نہیں کھیلنا، انہوں نے ہمیشہ آپ سے پیسے نہیں مانگنے، انہوں نے ہمیشہ اسکول کی فیسیں ادا نہیں کرنی۔ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اصل جو زندگی ہوتی ہے وہ تب شروع ہوتی ہے کہ جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے، جب اس کی قوت جواب دے جاتی ہے، اس وقت اس شخص کی نمائندگی اس کی اولاد کرتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں، کل انہوں نے ثمر بار ہونا ہے، کل انہوں نے پھل دینا ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت نیک کریں، ایسی تربیت کریں کہ کل آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ ذریعہ خیر ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ عمل نیک بچہ کرے گا اس کا ثواب قبر میں والدین کو ہوگا۔ اگر نظر صرف یہ ہوگی کہ ہمارا بچہ جو پینٹ شرٹ پہن کے جاتا ہے صرف انگریزی بولنا جانتا ہے، اب چونکہ میری اتنی عمر تو نہیں ہے لیکن ہم نے جو زندگی کا آغاز کیا ہے وہ آغاز اس طرح کیا ہے کہ والد صاحب بیٹھے ہیں تو ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے گھر سے نکلنا ہے۔ والد صاحب کمرے میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، استاد گرامی مسجد میں داخل ہوئے تو جوتے سیدھے کرنے ہیں اور اس بات کو بڑا اعزاز سمجھنا ہے۔ مغرب کے بعد گھر سے نکلنا ہے تو اجازت مانگنی ہے کہ کیا میں جا سکتا ہوں دکان پہ۔ آج کا جو منظر ہے بالکل مختلف ہے، موبائل تک رسائی، انٹرنیٹ تک رسائی، اس نے سارا حلیہ کوشش کریں آج اپنی اولاد کی فطرت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالیں، ورنہ ایسی اولاد بھی ہوتی ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے جنازہ پڑھتے کیسے ہیں۔ خدارا یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اپنی اولاد پر بھرپور توجہ دیں، اس کی اصلاح پر، اس کی نیک تربیت پر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اولین درس گاہ ماں کی گود ہوتی ہے، سچی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ گود میں رہنے کا عرصہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو لے کر کہ اولین درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، ہم زندگی ساری اولاد کو ماں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے سارا کام کرنا ہے۔ نہیں، گھر سے باہر کیا ہو رہا ہے مرد جانتا ہے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، نازک دور ہے، ہمارے بچوں کی صحبت کیسی ہے، ہمارا بچہ پڑھتا کیسا ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا کیسا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز کیا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں
جس طرح ایک انسان 5-5 ہزار کمیٹی ڈالتا ہے، آخر میں اس کو اکٹھی مل جاتی ہے، یہ اولاد ہماری کمیٹی ہے، ہم نے تھوڑا سا عرصہ اس پر توجہ دینی ہے، کل اسی اولاد نے ہمیں بدلہ دینا ہے۔ اگر ہم نے تربیت نیک کی تو نیک بدلہ ہوگا، اگر بری تربیت کی تو سب سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوگی۔ اس لیے آج کی اس خوبصورت محفل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ موقع کی مناسبت سے وارث بھائی کے بیٹے کا یہ عقیقہ ہے، سنت عقیقہ پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس سے ہر شخص ایک پیغام لے کے جائے، کیونکہ یہ تو دنیا کی مجالس ہوتی ہیں، جس طرح آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جس طرح مرنے کے بعد بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ وارث بھائی اکبر الہ آبادی کے ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ہمیں خبر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ ہم تو اس مقام پر بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں، بدقسمتی سے نہ کوئی پیغام دینے والا ہوتا ہے اور نہ ہمارے ظرف میں اتنی گنجائش ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ کسی سننے والے کی گفتگو سن سکے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول بھی فرمائے، ان کے گھر میں اپنی عزتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہم میں سے جو شخص جس سطح پر نگہبان ہے، جس کی جتنی رعایا ہے، جو جس کا سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سایہ اس پہ سر پہ سلامت رکھے، اور وارث بھائی کے والد گرامی کو، ان کے سارے گھر والوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔